بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 مواقف التي بكى فيها نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ 10 لمحات جس میں آپ رو پڑے، جس میں آپ نے آنسو بہائے. اور رونا مردوں کے لیے بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ تو نرم اور پاکیزہ دل کی نشانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ اور نرم دل کے حامل تھے. الموقف الاول، وہ پہلا لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رو پڑے. بکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ، اپنی نماز میں رب سے مناجات کرتے ہوئے اکثر رو پڑتے تھے. کما رواہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وفي صدره كأزيز الرحى. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی رونے کی شدت کی وجہ سے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو یا چکی چلائی جا رہی ہو. الموقف الثانی، وہ دوسرا لمحہ جس میں آپ اکثر رو پڑتے تھے. كان يبكي لأجل أمته، آج جس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فرصت نہیں. جزاک اللہ عنا وعن المسلمین، اللہ اپنے نبی کو بہتر جزا دے. وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے جب رب سے مانگنا شروع ہوتے تھے تو رو پڑتے تھے. روى الإمام المسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ تلاوت کیے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ میری امت میں وہ شامل ہے جس نے میری اتباع کی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے اللہ اگر تو میری امت کے نافرمان بندوں کو عذاب دیتا ہے تو وہ تیری مخلوق ہے. فرفع يده إلى السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. وبكى، اور رو پڑے. فقال اللهم امتی اللهم امتی اللهم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فقل ما يبكيك، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور پوچھ، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے. ما يبكيك، اے نبی تجھے کس چیز نے رلایا، تو کیوں رو پڑا؟ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا آخر تجھے کس چیز نے رلایا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو أعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کا کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك ولا نسوك، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تجھے مایوس نہیں کریں گے. والموقف الثانی، تیسرا وہ لمحہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے.
بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر غزوة موتى. جب جنگ موتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن انس بن مالك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں زید صحابی کو بطور کمانڈر جھنڈا پکڑایا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا جعفر پکڑے گا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ پکڑے گا. اللہ اکبر. جب وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب و جوار میں ہو پھر وہ جھنڈا پکڑے. پھر جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑا. آپ جانتے ہیں یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ غزوہ موتا ہے جس میں صرف 3000 کے لشکر نے 1,00,000 لشکر کا مقابلہ کیا. صحابہ کہتے ہیں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ہمیں خیال آیا کہ مدینہ والوں کو تو جنگ کی خبر ہی نہیں ہوگی اور بچے بڑے سب مارے جائیں گے. پھر ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. پہلے زید شہید ہوا، پھر جعفر شہید ہوا، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوا، پھر نیا مسلمان ہونے والا خالد بن ولید جو کچھ مہینے پہلے مسلمان ہوا تھا آگے بڑھا اور جھنڈا پکڑا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. 3000 کے لشکر نے 1,00,000 فوج کا مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح نصیب کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. الموقف الرابع بكى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على موت إبراهيم، على موت ابنه إبراهيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر غم کی وجہ سے رو پڑے. كما روي انس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وكان ظئرا لابراهيم، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه فقال له عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم يجود في نفسه أن يموت إبراهيم، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله أي أنت تبكي كما يبكي الناس، أي أنت تبكي كما يبكي الناس. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم اتبعها أخرى، فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. آپ کی گود میں آپ کا بیٹا تھا، وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا، اسے قریب کیا اور ابراہیم کی روح پرواز کر گئی. فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں، رونا شروع ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی روئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. یہ رحمت ہے، یہ آنسیں بہہ پڑی، آپ رو پڑے، لیکن دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس سے رب راضی ہوگا. الموقف الخامس بكى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف خوفا على أمته من العذاب. صلاة کسوف پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے
اپنی امت پر عذاب کے خوف سے کہ پہلی امتوں پر بھی ایسے ان حالات میں عذاب آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، صلاۃ کسوف شروع کی، لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبا سجود کیا، اور فرمایا اے اللہ میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب نہ اتارنا کہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ ویورز، ابھی آج میں نے آپ کو صرف 5 وہ مواقف بتائے ہیں، انشاءاللہ کل کی کلپ میں نیکسٹ 5 کلپ آپ کو بتاؤں گی، نیکسٹ 5 لمحات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے۔ سو سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔